لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی چینل میں ہوں کاشف رضا سیالوی۔ محترم ناظرین، آج ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کیونکہ اگر ہمارا کانٹینٹ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے، ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، تو آپ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے جو غازی ہیں اس کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہم ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو سلمان رشدی کے بارے میں جو بیان دیا، اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا انہوں نے ان کے مخالفت میں بیان دیا یا ان کے حق میں بیان دیا۔ اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، آج NA 245 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، جس میں مختلف پارٹیاں آپس میں اتحاد کر رہی ہیں، کچھ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں، تو اس میں پڑھنا کس کا بھاری ہے؟ جبکہ NA 245 گزشتہ جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر عامر لیاقت حسین نے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ سیٹ پی ٹی آئی کی تھی، اس کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی، اور اس سے قبل یہ سیٹ MQM کے پاس تھی۔ متحدہ کا وہاں ووٹ بینک اکثریت کے ساتھ ہے، تو وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہاں سے جیتتے آ رہے تھے، تو یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پی ٹی آئی نے وہاں سے وہ سیٹ لی اور ان کی جیت کو بریک کیا۔ مگر اب پھر MQM وہ اپنی سیٹ لینے کے لیے پوری کوششیں کر رہی ہے، جبکہ MQM کو یہاں پر الیکشن کی تاریخ سے پہلے ایک فائدہ یہ ہوا کہ MQM نے پیپلز پارٹی سے بیک ڈور رابطے کیے، JUIF سے کیے، ان دونوں نے اپنے نمائندے کھڑا کرنے سے منع کر دیا اور اپنے نمائندے MQM کے حق میں بٹھا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUIF کا جو ووٹ ہے وہ بھی اب MQM کو پڑے گا، تو یہ MQM کی بہت بڑی کامیابی ہے NA 245 میں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ فاروق ستار جو ہے آزاد امیدوار وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ فاروق ستار کا جو وہ ووٹ بینک ہے وہ ظاہر ہے MQM کا بھی وہی ووٹ بینک ہے، تو فاروق ستار کے وہاں الیکشن لڑنے سے MQM کو نقصان ہوگا، اس کا ووٹ بینک تقسیم ہوگا۔ تو یہاں سے MQM کو اگر فائدہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہے وہ اپنا امیدوار نہیں لا رہی، تو MQM کو فاروق ستار کی وجہ سے ان کے ووٹ بینک کو لازمی نقصان ہوگا۔ اب اگر آتے ہیں پی ٹی آئی پر، ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنا پورا زور لگائے گی، انہوں نے اپنی یہ سیٹ بچانی ہے، تو اسی لیے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے چیئرمین عمران خان کو یہاں سے کھڑا کر رہے ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ، تو اسی لیے الیکشن عمران خان یہاں۔ اس کے علاوہ باقی بھی حلقے ہیں، تقریباً 8 حلقوں سے عمران خان نے کاغذات جمع کروائے ہیں، 9 سے کروائے تھے، 1 سے ریجیکٹ ہوا، 8 حلقوں سے اس کے کاغذات جو وہ قبول ہوئے۔ کل جو NA 245 کا حلقہ ہے وہاں عمران خان پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اور ایک اور سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ 8 کاغذات جو جمع کرائیں، وہ تمام حلقوں سے اگر وہ جیت جاتے ہیں، اس کے بعد وہ 1 سیٹ رکھیں گے، باقی 7 ریٹین کریں گے، 7 سیٹیں چھوڑیں گے، تو دوبارہ 7 سیٹوں پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو جتنے اخراجات ہیں وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے ہیں، تو اس پر بھی جو حکومت ہے یا حکام بالا ہے اس کو سوچنا پڑے گا کہ کوئی ایک فرد بیک وقت صرف 2 یا 3 حلقوں سے الیکشن لڑ سکے گا۔ اس قسم کا کوئی ایک ایسا قانون بنانا چاہیے، کیونکہ گزشتہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں عمران خان نے 5 سیٹوں سے الیکشن لڑے، میاوالی سے، لاہور سے، کراچی سے، اس کے علاوہ پشاور سے 5 لڑے، جس میں سے میاوالی والی سیٹ اس نے رکھی تھی، اس کے علاوہ لاہور، فیصل آباد اور پشاور اور کراچی والی سیٹ اس نے چھوڑ دی تھی۔ تو وہاں دوبارہ بائی الیکشن ہوئے، وہاں سے پھر مختلف، پشاور سے غالباً NP جیتی تھی، اور لاہور سے وہ خود پی ٹی آئی، اور کراچی سے پی ٹی آئی نے سیٹ اپنی رکھی تھی، جبکہ فیصل آباد یا دوسری سیٹ جو ہے وہ نون لیگ نے جیتی تھی۔ تو اس سے نقصان ہوتا ہے، الیکشن کے اخراجات دوبارہ جو الیکشن ہوا اس کے دوبارہ اخراجات ہوتے ہیں، تو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ایک انسان کو 2 یا 3 سے زیادہ بیک وقت وہ الیکشن نہ لڑے، ایسا کوئی قانون لانا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی نے عمران خان کو کھڑا کر دیا اسی لیے کہ وہ اپنی سیٹ بچانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر زور آپس میں پی ٹی آئی اور MQM کا ہوگا، کیونکہ یہ سیٹ MQM کی لاسٹ تھی، پی ٹی آئی نے وہاں سے سیٹ جیتی، تو اب MQM پورا زور لگائے گی اپنی سیٹ جیتنے کے لیے۔ یہاں پر سرپرائز کیا ہے؟ سرپرائز ہوگا تحریک لبیک پاکستان۔ لانڈی کا جو الیکشن ہوا NA 240 کا، اس میں تقریباً جیت کے دہانے پر تھی تحریک لبیک پاکستان، جس کو آخری لمحے پر ہاروا دیا گیا، یا وہ ہار گئی، جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو وہ تقریباً سیٹ وہ نکال چکی تھی، پھر وہ سیٹ MQM جیتی۔ اس کے علاوہ بلدیہ کا جو الیکشن ہوا تھا وہاں بھی تحریک لبیک نے وہ سیٹ تقریباً نکال لی تھی، پھر بالآخر جو الیکشن وغیرہ
یا ٹائمنگ میں جو رد و بدل ہوا، پھر وہ پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیتی. تو اب کل کا جو الیکشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان نے بھی اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے. تمام قیادت لبیک کی اس وقت کراچی میں موجود ہے. ابھی بروز جمعہ بھی تمام ریلیاں وغیرہ ہوئی، مختلف مقامات پر جلسے وغیرہ کیے. قبلہ امیر سعد حسین رضوی نے وہ فوٹیز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ باقی بھی قیادت ہے وہ تمام کراچی میں موجود ہے، اور وہ زور لگا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کا جو پہلا رکن ہے وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچ سکے. تو یہ بات ہو گئی NA 240 کی. اب دیکھتے 245 کی سوری دیکھتے ہیں کہ وہاں سے الیکشن کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. بہرحال ہماری پوری دعائیں اور ہمارا پورا جو وہ ہے کہ امید ہے انشاءاللہ تحریک لبیک یہ سیٹ ون کرے گی اور سب کو سرپرائز کرے گی کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو پہلا ممبر ہوگا وہ نیشنل اسمبلی میں قدم رکھے گا انشاءاللہ. یہ ہماری توقعات ہیں. اب آتے ہیں اس پر سلمان رشدی والے معاملے پر. عمران خان نے بیان دیا پہلے کہ جمعے والے دن یہ بیان دیا تھا کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ فوٹیج ہم آپ کو ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں. برطانیہ نے اس کو کور کیا، دیگر جو چینلز ہیں انہوں نے کور کیا، جیو نیوز اور 24 نیوز اور اس کے علاوہ 92 دیگر ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا انہوں نے بھی کور کیا اس خبر کو کہ عمران خان نے یہ بیان دیا. اب آج عمران خان نے دوبارہ یہ بیان دیا ہے کہ میرے اس بیان کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا، میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا. تو آج اس نے یہ کہا ہے کہ سلمان جو رشدی تھا وہ ملعون تھا، وہ جو بھی برا بلا اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے متعلق جو میرا بیان تھا وہ ایسا نہیں تھا، وہ شخص غلط تھا. تو میرا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ آپ آتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے عوام کو، آپ بیان دیتے ہیں، پھر عوام کا جب دباؤ آتا ہے تو آپ بیان واپس لے لیتے ہیں. تو آخر کار یہ معاملہ کہاں تک چلے گا؟ کیونکہ اگر عوام کا دباؤ نہیں آتا تو یہ جو بیان ہے یہ وہیں رہتا، اور آپ کا بیان پوری باہر کے جتنے بھی ممالک ہیں، مغرب ممالک، انہوں نے آپ کا بیان کوٹ کیا تو مسلمانوں کو کتنی نقصان پہنچا ہوگا اس بیانیے سے آپ کے کہ ان کا اپنا سابق پرائم منسٹر جو ہے وزیر اعظم ووٹ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جو گستاخ کو قتل کیا گیا، جو اس پر حملہ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اتنے بڑے پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کو سوچنا پڑے گا کہ اپنے بیان دیتے وقت ہوش و حواس میں رہنا پڑے گا کہ کس طرح کے بیان دینے چاہیے، کس طرح کے نہیں. اور بالخصوص اسلامی معاملات جتنے بھی ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے سوچنا سمجھنا اور اس پر اچھے طریقے سے تحقیق کرنا ضروری ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور دوسرا میں عوام سے بھی التماس کروں گا کہ آنکھیں کھول کر جس کو بھی آپ ووٹ دیں، آنکھیں کھول کر دیں کہ آیا یہ ہمارے لیے قابل قبول یہ شخص ہے یا نہیں. اب میں پھر آخر میں ہمارے جو غازی ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہماری امت مسلمہ کا ایک بھرم رکھا ہے کہ اس کو ملعون کو انہوں نے واصل جہنم پہنچا دیا. اللہ پاک ان غازیوں کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم حرمت رسول پر تا دم مرگ ان کی حفاظت کر سکیں اور قائم و دائم رہ سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.